اب میں میرے مربی، میرے شیخ اور میرے مرشد استاذ محترم سے التماس کروں گا، انہوں نے جب ہم پڑھنے جاتے ہیں، ایک بچہ جب دارالعلوم میں جاتا ہے تو ماں باپ چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن ہمارے اساتذہ باپ کی یاد نہیں آنے دیتے۔ شفقت جو ہوتی ہیں باپ سے بڑھ کر ہوتی ہیں، ان کا دست شفقت باپ کی شفقت سے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بچہ اپنے وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے وہ ایک ایسے ماحول کے اندر رہتا ہے جہاں وہ خود اکیلا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین ان کو اس طرح رکھتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی یاد نہیں آتی۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قیمتی نصیحتوں سے ہماری نوازش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وبالسند المتصل منا إلى حضرة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وبسنده إلى عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ عزیز طالبہ اور یہاں شرکت کرنے والے تمام حاضرین اور ہمارے خصوصی شاگرد حضرت مولانا شعیب صاحب، مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمتی موقع نصیب فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم احسان ہے۔ اللہ پاک اپنے دین کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے نوازے اور جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ اس میں نہ تو کسی انسان کی قابلیت مد نظر ہوتی ہے، نہ اس کی مالداری، اور نہ تو اس کی وجاہت اور نسب اور حسب، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے قبول فرما لیتے ہیں۔ چونکہ یہ بچیاں حدیث بھی پڑھ رہی ہے، مجلس اگرچہ قرآن پاک کی ہے، لیکن حدیث کی نسبت سے جیسے کہ ہمارے اساتذہ کرام کی مشائخ کی عادت رہی ہے کہ وہ ایسی مجلسوں میں
سب سے پہلی حدیث جو ہم نے اپنے استاد سے اور انہوں نے اپنے استاد سے حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ تک آج تک سنتے چلے آئے ہیں، تو اس تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے میں نے یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کا نام حدیث مسلسل بالاولیہ ہے کہ استاد سبق میں سب سے پہلے یہ حدیث سناتے ہیں۔ پوری میری سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المسلسلات میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں جو شریک ہے تمام کو میری طرف سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو مسلسلات تسلسل والی احادیث ہے ان کی میں اجازت دیتا ہوں، اور یہ ہم نے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ سے کئی مرتبہ مسلسلات کو سنا ہے اور پڑھا ہے، اور آپ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم ہمارے شیخ، انہوں نے بھی ہمیں اجازت دی، اور ہمارے دوسرے اساتذہ کرام کی طرف سے بھی ہمیں اس کی اجازت ملی ہے۔ یہ تمام سندیں الگ طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ برکت کی چیز ہے، مشائخ کی نسبت کو محفوظ رکھنا یہ بہت سعادت کی چیز ہے اور برکت کی چیز ہے۔ میری عزیزہ محترم طالبات، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم قرآن کے لیے منتخب فرمایا۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی مبارک برکت والی چیز ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور مبارک ہے وہ بچے اور بچیاں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرماتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے تو پانی کا لوٹا وضو کرنے کے لیے رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الحکمت والکتاب، اللہم علمہ الحکمت والکتاب، اے اللہ ان کو حکمت اور کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ اس پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب قائم فرمایا ہے، اللہم علمہ الکتاب۔ اس پر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باب کے شروع میں حضرت نے یہ حدیث نقل کی، جو حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس میں تو ضمیر کا مرجع حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہے، لیکن ترجمۃ الباب میں آپ نے مطلقاً فرمایا اللہم علمہ الکتاب۔ اس سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ علم ملتا ہے کسی کی خدمت سے، علماء اور صالحین کی خدمت سے علم ملتا ہے، کسی کی دعا لینے سے علم ملتا ہے۔
اسی لیے ہمارا تجربہ ہے، ہم نے تو اپنے مشائخ کی زندگیوں کو دیکھا، جن حضرات کے والدین علماء کی قدر کرتے ہیں، مشائخ کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو علم سے نوازتے ہیں، علم سے نوازتے ہیں۔ میں اکثر اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو، ہمارا تو کوئی کمال نہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بہت زیادہ غربت تھی لیکن علماء اور مشائخ کا بہت احترام کرتے تھے اور اپنی طاقت کے بقدر ان کی خدمت کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حالانکہ ہمیں کوئی کسی نے کہا نہیں، کسی نے کچھ بتلایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ٹوٹا پھوٹا علم عطا فرمایا۔ اور دیکھیے دعائیں اور خدمت کیسے کام کرتی ہے۔ مجھے خود تعجب ہوتا ہے، پڑھنے کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آٹومیٹک اپنی طرف سے ایسی رہبری فرمائی کہ علم کے راستے طے کیے، مجھے کسی سے مشورہ لینے کے لیے جانا نہیں پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ علم عطا فرمایا ٹوٹا پھوٹا۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے والدین کا کمال ہے۔ تو اصل یہ بات ہے، جو ماں باپ علماء اور مشائخ کی قدر کرتے ہیں، ضرور بھی ضرور ان کی اولاد میں اللہ پاک علماء پیدا فرماتے ہیں، علماء پیدا فرماتے ہیں۔ علم بڑا قیمتی ہے، علم یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں، میں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا کہ وہ مفسر قرآن ہوئے۔ قرآن کی تفسیر میں ان کا قول سب سے زیادہ راجح مانا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے ان کو وہ علم عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 5374 احادیث ہے، حدیث کی کسی کتاب کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہوگا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ ہو۔ لیکن دیکھیے، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، ہر وقت رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے علم سے نوازا، کتنے بڑے علم سے نوازا۔ تو جو اپنے آپ کو لگاتا ہے اللہ اس کو علم عطا فرماتے ہیں۔ قرآن یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات اور وحدانیت سے بھرا ہوا ہے۔ طالبات بڑی خوش نصیب ہے، اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ فارغ ہو تو اس کی جو ہے اس کو رکھ نہ دے، اس میں ہمیشہ منہمک رہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں جو مسلسل ربط رکھتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو علوم ربانیہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نوازتے ہیں، اس کو معرفت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو ہے علوم سے بھر دیا ہے، حقائق سے بھر دیا ہے۔ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال۔ اللہ نے سارے علوم قرآن میں جو ہے بھر دیے ہیں،
تو جو مشغول رہتا ہے اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ قرآن کے فہم کے لیے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزہ طالبہ، آپ اپنے نحو کو صرف کو مضبوط کیجیے اور اپنا مطالعہ جاری رکھیے اور ہمیشہ قرآن میں تدبر کیجیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے علوم کی طرف رہبری فرمائیں گے، ایسے علوم کی طرف رسائی ہوگی کہ ہماری عقلیں حیران ہو جائے گی۔ جو ہمیشہ قرآن سے اپنا مشغلہ رکھتا ہے اس پر کبھی گمراہی نہیں آ سکتی، کبھی گمراہی نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن پاک سے شغف رکھنے والا، عقیدت کے ساتھ قرآن سے شغف رکھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ بدعت میں مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہمیشہ رہے گا۔ خوب اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے پیچھے لگائیں، دنیا کے پیچھے، دنیا کے احوال کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ قیمتی دماغ عطا فرمایا ہے، ہم اپنے ان قیمتی دماغوں کو اللہ کی کتاب کے پیچھے صرف کریں۔ ہمارے مشائخ نے کیسی اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے لیے، احادیث کے لیے صرف کیا کہ انہی کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ علوم ہم تک پہنچائے۔ ہم جلالین پڑھتے ہیں، صاحب جلالین میں قرآن کی تفسیر جو ہے ایک عجیب و غریب انداز سے، ہمارے درس نظامی میں جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جتنی بھی، ماشاء اللہ ہمارے مشائخ نے ایسا نصاب بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں، پہلے زمانے میں درس نظامی میں سلم پڑھائی جاتی تھی، جو بہت مشکل کتاب ہے منطق میں، اور ایک اصول فقہ میں مسلم الثبوت۔ تو فرماتے ہیں کہ 200 سال تک ملا محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے آدھے درس نظامی پر قبضہ جمائے رکھا۔ 200 سال تک ان کی کتابیں آدھے نصاب میں باقاعدہ پڑھائی جاتی رہی۔ کیسی محنت کی ہوگی انہوں نے، اور کیسی عرق ریزی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو جو ہے زندہ رکھا، اور مدرسہ مدارس میں جن کو پڑھایا جاتا ہے۔ جلالین کتنی برکتی کتاب ہے۔ صاحب جلالین نے ما بین القوسین جو چھوٹے حروف سے قرآن کی تفسیر کی ہے، آپ اس میں غور کیجئے، اس میں غور کیجئے، بڑے علوم صاحب جلالین نے اس میں بھر دیے، بڑے علوم۔ میں آپ کو ایک اس کی مثال دوں۔ جلالین آپ پڑھتے ہیں، صاحب جلالین نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جملہ موجبہ کلیہ ہے۔ موجبہ کلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اثبات ہو اور کلی حکم لگایا گیا ہو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر۔ اب سوال ہوا کہ کیا جو چیزیں اللہ پاک چاہتے نہیں ہیں، کیا اس پر بھی قادر ہے؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں، اس میں لمبی تفصیل ہے۔ اللہ بہت ساری چیزیں چاہتے نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنا شریک، اپنا ساجھیدار، بھاگیدار نہیں چاہتے۔
اللہ تعالیٰ محال چیزوں کو نہیں چاہتے وغیرہ وغیرہ. تو کیا اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو نہیں چاہتے تو کیا اس پر بھی قادر ہے؟ تو صاحب جلالین نے اس کا جواب دیا چھوٹا سا، ان اللہ علی کل شیء شاءہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جس کو اللہ چاہتے ہیں قادر ہے. اللہ چاہتے ہیں جس چیز کو اس پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور اگر اس کو نہ کرے تو اس سے اللہ کا عاجز ہونا لازم نہیں آئے گا. چاہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو اللہ کی اس پر قدرت ضرور واقع ہوگی، ضرور واقع ہوگی جن چیزوں کو اللہ چاہتے ہیں. تو یہ شاءہ آپ نے تفسیر میں یہ جملہ بڑھایا، جن چیزوں کو اللہ چاہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. پھر میں سبق میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ بھئی یہ صاحب جلالین یہ شاء کہاں سے لائے؟ شاء تو قرآن میں ہے نہیں، یہ تو اپنی طرف سے تفسیر ہوئی. شاء کہاں سے لائے؟ تو بچے جواب نہیں دیتے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، اور یہ جواب میں نے کہیں دیکھا نہیں، یہ میرے دماغ کا ہے. میں جواب دیتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جس کو چاہتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء. شیء کس کو کہتے ہیں؟ شیء کہتے ہیں وہ چیز جس کو چاہا جائے. تو شیء کا لفظ خود شاء کو مستلزم ہے اور شاء کو چاہتا ہے. شیء اس چیز کو کہتے ہیں جس کو چاہا جائے. تو اللہ نے خود بتلا دیا اپنے کلام میں شیء کا لفظ لا کر کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں اس پر قادر ہے. اسی طریقے سے پوری جلالین میں آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایسے عجیب و غریب علوم جو ہے مستحضر ہوں گے، آپ کے ذہن میں آئیں گے. لیکن شرط ہے اس کے لیے مواظبت، اور شرط ہے اس کے لیے صلاحیت، نحو اور صرف کی پختگی. اپنا نحو اور صرف جو آپ کو یاد ہے اس کو مضبوط کیجئے، اور قرآن کی جب تلاوت کرے تو تلاوت کے وقت خود قرآن پاک میں غور و فکر کرے. ہاں، آپ کو عجیب و غریب علوم اللہ کی طرف سے جو ہے عطا ہوں گے، اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا. بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نوازا. بڑی سعادت کی بات ہے. اس کے اوپر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمت کو ترقی عطا فرماتے ہیں. ملم جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا وہ ناشکرا ہوا. ہاں، اللہ تعالیٰ شکر ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. تو بڑی سعادت کی چیز ہے اللہ نے آپ کو نوازا. اور آئندہ بھی اب یہ آپ کا جو ہے مغز اصل قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کرنے کا زمانہ آیا ہے. اب تو مشکات تک ہی جلالین دورے کے اندر تو تفسیر کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، لیکن اپنا مشغلہ جاری رکھے. بیضاوی شریف جو قرآن پاک کی سب سے مشکل تفسیر ہے، بیضاوی شریف. ہاں، ہم نے بیضاوی شریف حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. واقعتاً صاحب بیضاوی نے بڑا کمال کر دیا ہے. اس طرح بہت ساری تفسیر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن، بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم بھر دیے ہیں.
میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن کو سمجھنے کے لیے منطق کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہمارے مدرسوں میں منطق تو پڑھائی جاتی نہیں ہے۔ جب تک منطق نہیں آئے گی تب تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہاں، بلکہ کلام اللہ، پورا کلام اللہ جو ہے منطق کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بچوں کو کہا کرتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، روئے زمین پر جتنے بھی ہیں سارے کے سارے فنا ہونے والے ہیں۔ یہ مجمع کلیہ ہے، مجمع کلیہ ہے کہ سارے کے سارے اللہ نے سب کو گھیر دیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو آپ جو ہے تفاسیر میں خوب مطالعہ کیجئے، دنیا کے پیچھے نہ لگیے۔ اگر اللہ کے کلام میں آپ اپنے آپ کو لگائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو روزی نہیں دیں گے؟ روزی نہیں دیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے جو مشائخ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو علم دین کے پیچھے کھپا دیا، لیکن وہ ایک بادشاہ تھے، اگرچہ ظاہر میں فقیر تھے لیکن ہمارے یہ مشائخ بادشاہ تھے، بادشاہ سے بھی بڑھ کر بادشاہ تھے کہ اللہ نے ایسی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو میرے ذمے قرضہ تھا، تو قرضے کو پورا کرنے کے لیے میں ٹوپیاں پھراتا تھا، کسی کے پاس سے 500 لے کر دوسرے کو دیے، پھر اس کے پاس سے لے کر دوسرے کو دیے، اس طرح میرا مسئلہ چلتا رہتا تھا۔ ہاں، ہمیشہ اسی کی فکر میں تھا، لیکن حضرت کی محنت جاری اور ساری تھی، پڑھانے کا کام اور تصنیف کرنے کا کام، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر ہزاروں کے ہزار جو ہے کھانا کھاتے تھے۔ ہاں، کھانا کھاتے تھے۔ بڑی سعادت کی چیزیں ہمارے لیے۔ جس سال میں سہارنپور پڑھتا تھا اسی سال حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ یہ بڑی سعادت کی چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کو دیکھنا، یہ انسان کے لیے جو ہے ایک قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، کسی سے علم حاصل کر لینا اور کسی کو دیکھ لینا۔ تو مختصر کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو اللہ نے علم دیا ہے اس کو گنوا نہ دے، بلکہ اس میں اپنی محنت کو جاری اور ساری رکھے، مطالعہ جاری اور ساری رکھے۔ ہمارے مولانا شعیب صاحب بہت علم کے قدرداں ہیں، اگر آپ ان سے کہیں گے تو آپ کے لیے وہ کتابیں مہیا کریں گے۔ کتابیں، امت پیاسی ہے، امت کو سچی باتیں بتلانے والا، معرفت کی باتیں۔ اس زمانے میں کتنے فتنے اور فساد، ایسے فتنے فساد کے زمانے میں ہم خلوت میں بیٹھ کر پہلے اپنی صلاحیت کو بنائیں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور صلاحیت پیدا کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے کیسا دین کا کام لے لیں گے۔ ہمارے حضرت نذیر میاں صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کو جو ہے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے بلایا گیا اور بہت زیادہ آپ پر زور دیا گیا، لیکن پالنپور شہر میں رہ کر کے امت کی فکر میں لگ گئے، اور ہماری مومن قوم، مومن برادری جو ہے، جو پوری کی پوری شیعہ تھی، اس پر محنت کی۔ حضرت کی برکت سے پوری قوم سنی بن گئی۔ کتنی اخلاص کی برکت کہ ان کے ہاتھ پر جو سنی بنے آج تک وہ سنی ہے، اور ان کے زمانے میں
جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ آج تک شیعہ ہی شیعہ ہے. آج تک کوئی ایسا مخلص پیدا نہیں ہوا کہ جن کے ہاتھ سے کسی شیعہ نے توبہ کی ہو. اور اگر کوئی ناقدری کرتا ہے، علم کی ناقدری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں. اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. میں خود اپنے دو ساتھیوں کا واقعہ سناؤں. میرے ساتھ پڑھنے والے ایک قاری صاحب تھے، قاری امین مانگرول کے سید تھے. سید تھے اور قرآن پاک اتنا بہترین پڑھتے تھے، اتنا بہترین پڑھتے تھے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. لیکن فارغ ہونے کے بعد وہ افریقہ گئے اور وہ مبتدعین بدعتیوں کے امام بن گئے، اور اسی پر ان کا انتقال ہوا. ناقدری بعض مرتبہ اسی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ محروم فرما دیتے ہیں. ایک دوسرے مولانا امین صاحب تھے بروڈا کے، علامہ صدیق صاحب تھے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان کے لڑکے مولوی امین تھے. وہ بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی فارغ ہونے کے بعد، تو وہ بھی اپنے مبتدعین کے امام بن گئے. تو دیکھو بعض مرتبہ آدمی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں. سنت کی، قرآن کی جس میں عظمت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جس کے دلوں میں قدردانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. آج ہم مردوں اور عورتوں میں سچی بات یہ ہے کہ دین کی قدر نہیں ہے. اگر بندہ اور بندی عمل چھوٹا کرے، مختصر کرے، لیکن اس کے دل میں اگر عظمت ہے، دین کی عظمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اللہ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں. دین کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے. ورنہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں. اور عجیب و غریب طریقے سے بندہ اور بندی ایسے حالات میں گر جاتے ہیں، اور جو قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دعا مل جاتی ہے. حضرت ام قیس جو حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بچے نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گود میں پیشاب کر دیا تھا. جن کے بچے نے، ام قیس کے بچے نے، تو ان کا بچے کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کرام گرم پانی سے ان کو نہلا رہے تھے. تو ماں ہوتی ہے تو ان کو دل میں آیا کہ ارے میرے بچے کو جو انتقال ہو گیا تھا، میرے بچے کو گرم پانی سے کیوں نہلاتے ہو، اس کو تکلیف ہوگی. تو صحابہ کرام نے بعد میں جا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر ان کی فرمائش کے فرمایا ما لہا طال عمرہا، ارے ام قیس کو کیا ہو گیا، ان کی اللہ عمر لمبی کرے. بغیر ارادے کے اور بغیر ان کی درخواست کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعا دی. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک لمبے زمانے تک وہ زندہ رہی، حتیٰ ذکرت، لوگوں میں چرچا رہتا تھا کہ یہ فلاں ام قیس ہے. یہ اللہ کے حضرت صاحب ابن یزید چھوٹے بچے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ ان کی خالہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے گئی اور فرمایا کہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. کتنا آپ علیہ السلام کا ہاتھ
برکت والا ہاتھ پھیلا. فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ 80 سال کی عمر میں کان جلدن معتدلا، کہ حضرت صاحب ابن یزید 80 سال کی عمر میں مضبوط توانا تھے، صرف آپ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے. تو بتلائیے، جو اللہ کی رسول کی سنتوں کو، آپ کی شریعت کو، قرآن اور حدیث کو جو اپنے گلے سے لگائے گا، جو گلے سے لگائے گا، اس کے ساتھ عظمت کا معاملہ کرے گا، تو کیا اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں نہیں ہوگی؟ وہ دعائیں نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. حضرات محدثین جنہوں نے 24 گھنٹے اپنی زندگیوں کو کھپایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے، کتنا برکت والا کام کہ آج جو ہے ان محدثین کے نام کتابوں میں روشن ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی. حضرت علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے امام. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو راویوں کے اتنے نام یاد تھے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر ایک ٹیلے کے اوپر حدیث کے تمام راویوں کو کھڑا کر دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ یہ فلاں نام کے آدمی ہے، تو علامہ شمس الدین ذہبی بتلا دیں گے کہ ان کا یہ نام ہے، ان کے ابا کا یہ نام ہے، ان کے دادا کا یہ نام ہے، ان کا فلاں قبیلہ ہے، ان کے قبیلے کا نام یہ ہے، ان کی فلاں سال میں وفات ہوئی، فلاں سال میں ولادت ہوئی، ان کی حدیث اتنی ہے اور ان کے شاگرد کتنے ہیں اور ان کے مشائخ کتنے ہیں. اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا. جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حافظہ بھی ایسا عطا فرماتے ہیں. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. یہاں بہت ساری ہماری ماں بہنیں بھی جو ہے ہماری اس مجلس میں شریک ہے. ہم اپنی زندگیوں کو سادگی پر لائیں، دنیا داری سے اپنے آپ کو بچائے. یاد رکھو، جس نے اپنے آپ کو دنیا میں لگایا، اللہ نے اس کو محروم کر دیا. دنیا چند دن کی ہے. یہ دنیا مومن کے لیے امتحان کی جگہ ہے. اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے نہ لگائے، جنت کی تیاری کرے. جنت کی تیاری کرے، جنت کی نعمتوں کا اللہ سے سوال کرے. جنت کی نعمتیں کیسی لامحدود نعمتیں ہیں، وہ بغیر اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں ملے گی. ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو خواب میں ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ جنت کا کھانا کھا رہے ہیں. بیوی پاس میں کھڑی ہے تو شوہر نے ساتھیوں سے کہا، ارے بیچاری یہ کھڑی ہے، اس کو 1-2 لقمے تو دے دو. تو اس کو جنت کے 1-2 لقمے دے دیے. کتابوں میں لکھا ہے اس کے پیٹ میں 1-2 لقمے گئے، 17 سال تک وہ زندہ رہی، اس کو کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ جنت کی نعمت ہے، یہ ہمیشہ ملنے والی ہے. اور یاد رکھیے، اگر اللہ نے ہم کو کلمہ عطا فرمایا ہے، ایمان عطا فرمایا ہے، اگر ہم نے ناقدری کی، ہم سے کسی شریعت کے کسی رکن کی جو ناقدری ہوئی، تو دیکھو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں. ایک قاری صاحب تھے جنہوں نے ایک لمبے زمانے تک مسجد میں امامت کرائی، لمبے زمانے تک مسجد میں نماز پڑھائی، اور ایک مرتبہ مسجد میں مقتدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا، لوگوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا، لوگوں تم گواہ رہو، اس قرآن کے اوپر میرا ایمان نہیں ہے، اس قرآن پر میرا ایمان نہیں ہے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت گھبرانے کی ضرورت ہے. کون سا موقع اللہ کے یہاں قبولیت کا ہوتا ہے اور کون سے موقع پر اللہ تعالیٰ کی شان میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہو جائے. اس لیے ایمان والے کے لیے بڑا اہم مقام ہے ڈرنے کا، اللہ سے
اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے اور اپنی زندگیوں کو بنائے۔ شادیوں میں کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اسراف ہے، فضول خرچی۔ ہاں شادیوں میں جو ہے پتہ نہیں کیسا کیسا ہوتا ہے، مہندی لگانا، دلہن کو آنے پر کیک کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ کفر کے بعد سب سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بے حیائی اور بے شرمی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کھڑا کرنا اور اپنے بدن کے عیوب کو، اپنے بدن کی پوشیدہ چیزوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھو ظاہر میں ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جب بندہ اور بندی مسلسل کرتا ہے تو سمجھو اندر سے ایمان چلا گیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متشابہات سے بچو، جو چیزیں شک شبہ والی ہے، اس لیے کہ شک شبہ والی چیزیں جو ہے یہ حرام تک پہنچانے والی ہے۔ لیکن حرام چیزیں تو کفر ہی ہے، کفر ہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کتنے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کالی عورت کا بیٹا کہہ دیا، کالی عورت کا بیٹا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم میں جاہلیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک جیسا کپڑا پہنتے تھے غلام کو پہناتے تھے۔ کوئی آنے والا امتیاز فرق نہیں کر سکتا تھا کہ غلام کون۔ یہ غلام بھی جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانند کپڑے پہنے ہوئے، کھانا بھی اسی طرح کھا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام پکے متبع سنت تھے، پکے متبع سنت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کر کے جو بھری ہوئی تھی، اسی لیے تو وہ سچے عاشق ہوئے۔ اور حضرات محدثین نے یہ قاعدہ بنایا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، اور بڑے سے بڑا ولی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنی دوری ہوتی جائے گی تو اس طریقے سے فتنے بڑھتے جائیں گے۔ ایسے فتنوں کے زمانے میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت کا واحد ذریعہ اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کا علم دے، قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھائے۔ بہت سے حافظ بناتے ہیں، خیر حافظ بنانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ میں اپنے بچوں کو پوچھتا ہوں کہ بھئی حافظ قرآن کا ثواب زیادہ کہ عالم قرآن کا ثواب زیادہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ حافظ قرآن کے مقابلے میں عالم قرآن کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے علوم کو جانتا ہے، قرآن کے علوم کو جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وہ علوم بھر دیے ہیں اور اس میں وہ باتیں لکھی ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی صفات ہم اپنی عقل سے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اللہ کو اپنی عقل سے پہچانا، وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو علی سینا کے بارے میں۔ ابو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا اس کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے میرے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہا، نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو تھامنا پڑے گا۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، حرام چیزوں سے اپنی زندگیوں میں سادگی پیدا کرے، اسراف،
فضول خرچی. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منافقین کی جو فہرست بتلائی ہے اس میں میرا نام ہے؟ تو کہا تو نام تو نہیں ہے، آپ کا منافقین کی فہرست میں نام نہیں ہے. تو کہا کہ نفاق کی جو آپ علیہ السلام نے علامتیں بتلائی، ان علامتوں میں سے کوئی علامت میرے اندر ہے؟ تو کہا کہ ہاں، ایک علامت ہے، نفاق کی ایک علامت ہے. کیا علامت؟ فرمایا کہ آپ کے دسترخوان پر 2 سالن ہوتے ہیں، سرکہ اور نمک ہے. روٹی سرکے کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے، نمک کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے. تو آپ کے دسترخوان کے اوپر 2 سالن ہوتے ہیں. فرمایا آج سے میں ان دونوں کو جمع نہیں کروں گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ارے میں نے جتنے گورنر اور جتنے حاکم بنائے ہیں ان میں سے کوئی منافق ہے؟ تو کہا کہ 2 ہے. تو کہا بتلاؤ کون ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو امانت کی چیز ہے، میں نام نہیں بتلاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دیکھ لو گے انشاءاللہ ایک مدت کے بعد وہ نہیں رہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست نے تاڑ لیا اور ان کو معزول کر دیا. ایک بات سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے نفاق سے کام لیا، مرتے دم تک وہ منافق رہے، حالانکہ گورنر بنے. تمام مسلمان ان کو مسلمان سمجھتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کے زمانے میں جن کو منافق کہا گیا، جن پر نفاق کا سکہ لگ گیا، وہ منافق ہی رہا. تو دیکھیے، اللہ کے دفتر میں، اللہ کے دربار میں اگر ہمارا نام دوسری جگہ چڑھ گیا تو پھر اپنی خیر منائیں. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. بہت مختصر بات کہی. اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ان تمام طالبات کو قبول فرمائے اور دین میں مشغول رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك دوام العافية وتمام العافية وشكر العافية. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری گستاخیوں کو، جرموں کو، مولا ہماری نالائکیوں کو اور ہماری بے ادبیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ آج تک ہماری زندگی گناہوں میں خرچ ہوتی رہی، مولا ہم نے آپ کی جیسی قدر کرنی چاہیے نہیں کی، جیسے آپ کے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں رکھنی چاہیے نہیں رکھی، مولا ہمیں معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ ایسے گئے گزرے زمانے میں آپ کے حبیب کی یہ امت مولا کریم آقا کچلی جا رہی ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، یہ ٹوٹا پھوٹا آپ کے دین کا نام لینے والے مولا آپ کے دین کو تھامے ہوئے ہیں، مولا پوری امت کے دین کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، مولا ان کے دینوں کی حفاظت فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کے آل اور اولاد کی حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حفاظت فرما، مولا فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، پھسل جانے سے ہماری حفاظت فرما، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، ہماری بہترین تربیت فرما، ہماری بہترین تربیت فرما، مولا ہم خود اپنے آپ کی تربیت نہیں کر سکتے، مولا ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہے، مولا ہمارے دلوں کو آپ کی طرف پھیر دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا استحضار عطا فرما، آپ کے دین کی محنت کرنا ہمیں نصیب فرما، اور قیامت تک مرتے دم تک اس کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما، مولا اس مدرسے کو قبول فرما، یہاں ہونے والی تمام محنتوں کو قبول فرما، سب کو اخلاص عطا فرما، پڑھنے اور پڑھانے والے سب کو قبولیت سے نواز دے۔ ان بچیوں نے تفسیر کلام پاک ختم کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لیے، ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ان کے اس ختم کو قبول فرما، ان کے اور ہمارے سینوں میں اپنے کلام کے علوم کو بھرنے کے فیصلے فرما، آپ کے کلام کے علوم سے ہمیں مالا مال فرما، آپ نے اپنی کلام میں جو ہدایت رکھی ہے اس ہدایت سے ہمیں سرفراز فرما، جو برکتیں رکھی ہے ان برکتوں سے مالا مال فرما، جو نورانیت رکھی ہے اس سے ہمیں مالا مال فرما، اور اس کی تلاوت میں جو حلاوت ہے وہ ہمیں نصیب فرما، اس کے الفاظ اور اس کے معنی کا ہمیں حافظ بنا، اور آئندہ مرتے دم تک اس میں لگے رہنے کی، اس میں محنت کرنے کی اور اپنی جان کو گنوانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان سب کو قبولیت سے نواز دے مولا، ان سب کو قبولیت سے نواز دے، ان سب کو سچا عاشق رسول بنا، ان کو سنت سے محبت عطا فرما، اور یہ دبی کچلی امت کے لیے صحیح معنی میں ان کو رہبر بنا، صحیح معنی میں ان کو مشعل راہ بنا، اور دین کے لیے ان کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، مولا ان کی زندگیوں کو، ہماری زندگیوں کو خوشگواریوں سے بھرنے کے فیصلے فرما، فتنوں سے بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، فتنوں اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، مولا بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیشہ ہمیں اپنے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما، مرنے کے وقت ہمیں مولا کریم آقا کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہمیشہ کی سعادت سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت کی فلاح سے مالا مال فرما، اور جتنے آج تک آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تمام وہ حضرات جن کے ذریعے ہمیں یہ قیمتی دین پہنچا، ان سب کو ہماری طرف سے بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، تمام انبیاء اور مرسلین کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، مولا کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو رہ گیا ہے اپنی شاہ نشان ہمیں
ہمیں عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔